پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یوسف کا چہرہ میرا چہرہ. پورے قرآن میں اللہ نے کہتا یوسف کا چہرہ میرا چہرہ. چھوڑو یوسف کی بات کو, موسیٰ تو کلیم اللہ ہے, کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی ہے. کہہ دے اللہ موسیٰ کی زبان میری زبان. اللہ نہیں کہتا بھائی چھوڑو یوسف کی بات کو, تم چھوڑو موسیٰ کی بات کو. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے انبیاء ہیں. ابراہیم کو دیکھو, ابراہیم سب سے بڑے نبی ہے. میرے نبی کو چھوڑ کر کہہ دے اللہ ابراہیم کی زبان میری زبان, ابراہیم کا چہرہ میرا چہرہ. اللہ نہیں کہتا بھائی کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کی زبان میری زبان, موسیٰ کی زبان میری زبان, عیسیٰ کی زبان میری زبان, یوسف کی زبان میری زبان. اللہ نہیں کہتا یوسف کا چہرہ میرا چہرہ, عیسیٰ کا چہرہ میرا چہرہ. اللہ نہیں کہتا میں کسی کے نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں کہا, لیکن میرے نبی کے اعضاء کو اپنا کہنے لگا. بھائی اگر سورہ انفال میں تمہیں آیت نہ ملے تو میرے بعد میرا پکڑ لینا. اللہ فرماتا ہے ہمارا میدا ادھر میدا ولیکن اللہ حرام, محمد یہ کنکریاں تو نہیں ہم پھینک رہے تھے. بھائی اللہ نے فرما دیا کہ محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ. اب اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد نہیں بولتا وحی الہی کے اشارے کے بغیر. محمد کی زبان اللہ کی زبان, محمد کے ہاتھ اللہ کی زبان. میں پہلے یہ چاہتا ہوں پروردگار تو نے پورے محمد میں سے صرف محمد کی زبان کو اپنا کہا, صرف محمد کے ہاتھوں کو اپنا کہا. اس میں راز کیا تھا؟ راز گناہ غدیر کے میدان میں جب نبی نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور زبان سے کہا من کنت مولا. جو ہے سر بھائی میرا نبی میرے علی کا دور میں کیا بیان کروں جس کے لیے میرے نبی نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا میرے نبی نے یہی جملہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, ٹھیک ہے نا؟ نہیں, اس کے بعد نبی کی دعا ہے اللہم والے مولا بعد من ادا ہو. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے, اور اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. اب میں آپ سے پوچھوں بھائی من کنت مولا تو آپ نے سب نے سنا ہے ماشاءاللہ, بار بار علماء و ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ من کنت مولا کیا ہے, آپ کہیں گے یہ ہمارے نبی کا قول مقبول ہے. میں نے کہا تھا کہنے لگے غدیر کے میدان میں کہا تھا. اور اگر میں پوچھوں نبی کی دعا کون سی ہے, کہنے لگے یہ غدیر میں علی کے لیے دعا مانگی تھی. تو اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب چلے کتابوں کی طرف. کیا بچوں نے سلیبس میں یہ نہیں پڑھا, ہم نے سلیبس میں یہ نہیں پڑھا, سب نے پڑھا ہے کہ بھائی یہودی نبی کو نبی نہیں مانتا تھا لیکن صادق القول مانتا تھا. نبی کو سچا مانتا تھا کہ نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے, نبی جھوٹ نہیں بولتا, نبی جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. یہودیوں کا یہ ایمان ہے. اور مباہلے میں کون آئے تھے؟ عیسائی منظر پاک کو دیکھ کر کہنے لگے ارے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دے. اب یہودیوں کے نبی کے طور پر اعتبار, عیسائیوں کو نبی کی دعا پر اعتبار. بھائی غدیر میں میرے نبی نے علی کے لیے دو جملے کہے, ایک دعا کہی اور ایک من کنت مولا کہا. اب جو دعا نہ مانے وہ عیسائیوں سے بدتر ہو گیا, اور جو من کنت مولا نہ مانے وہ یہودیوں سے بدتر ہو گیا. ماشاءاللہ 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 بیدار فرماتے ہیں. میرے نبی نے فرما دیا اور میرے نبی نے فرمایا. میرے نبی نے فرما دیا من کنت مولا. میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ علی مولا ہے. اور میرے نبی نے فرما دیا اعلان ولایت سے پہلے کہ مومنو قیامت تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ, نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا. میرا نبی بتلانے یہ چاہ رہا ہے کہ مولا ہوتا کون ہے جو مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ, ان کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتا ہو. اچھا نبی نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ نبی نے ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں, آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ, یا نبی علی کی ولایت کا اعلان کر دو. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ بھی نہ کیا. توجہ
ہے سارے صحابہ نے فکر کی. ذرا بیداری کے ساتھ جملے سنیے گا. بھائی علی کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ اتنے ہی بلند انداز سے سنیے گا جتنا علی کا ذکر بلند ہے, جتنا علی کا نام بلند ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. ایسے جلال کے عالم میں یہ آئے گا بھائی, نبی تو ہر جگہ علی کو علی منوا رہے ہیں, نبی تو ہر جگہ علی کو علی منوا رہے ہیں. خیبر میں, خندق میں, بدر میں, احد میں, حنین میں, غدیر میں, ہر جگہ علی کو علی منوا رہے ہیں. پروردگار نے اتنے جلال کے عالم میں یہ آیت کیوں کہی کہ اے نبی اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کار رسالت انجام نہ دیا. پروردگار ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ولایت اتنی ضروری ہے کہ رسالت بھی اگر ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسالت نہ رہے. علی کی ولایت اتنی ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایسے جلال کے عالم میں یہ آیت ہے کہ یا نبی علی کی ولایت کو پہنچا دو, علی کی ولایت کو پہنچا دو. اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو سمجھ لو کچھ نہ کیا, سارے رسالت انجام نہ دیا. اور ایسے ہی میرا رسول جلال میں آ گیا کہ اپنے صحابیوں سے کہنے لگا کہ جاؤ ممبر لے کے آؤ, مجھے ایک اعلان کرنا ہے. اب غدیر کے میدان میں, صحرا میں, جنگل میں, بیابان میں نبی فرما رہے ہیں کس سے, اپنے ساتھیوں سے کہ جاؤ ممبر لے کے آؤ. صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ غدیر کے میدان میں, جنگل میں, بیابان میں, صحرا میں ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر ممبر لا نہیں سکتے تو ممبر بناؤ. نبی نے چھوڑا نہیں. بھئی ایسے جلال کے عالم میں یہ آیت آئی نا کہ اے رسول علی کی ولایت پہنچا دو. اب میرا نبی بھی جلال میں ہے, کہنے لگا ممبر لے کے آؤ, مجھے ایک اعلان کرنا ہے. کہنے لگے یا نبی اللہ صحرا میں, بیابان میں, جنگل میں, میدان میں ہم کہاں سے ممبر لے کے؟ کہا اگر ممبر لا نہیں سکتے تو ممبر بناؤ. کہنے لگے یا نبی اللہ ممبر کیسے بنائے؟ اس لیے کہ نہ بڑھئی ہے, نہ چیزیں ہیں, نہ لکڑی ہے, نہ اوزار ہے, نہ وہ چیزیں جن سے ممبر بنائے جا سکے. پیغمبر نے کہا ترغیب میں بدلاتا ہوں, ممبر تم خود بدلا لینا. بھئی یہ جو اونٹوں کے اوپر گجامے لدے ہوئے ہیں انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ, ممبر تیار ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اس میں آپ کی حکمت کیا تھی؟ کہنے لگے تھی جوڑے میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ جب یہ لوگ میرے بتلائے بغیر ممبر نہ تیار کر سکے تو ممبر والا کیا بنائیں گے؟ ماشاءاللہ. بھئی میرا نبی کیا چاہتا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں میں کن تو مولا, توجہ میری جانب کیجئے گا خدا. بھئی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں من کن تو مولا, فہد علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی من کن تو مولا میں کہنا کیا چاہتا ہے؟ ذرا ذہن سے ذہن ملائیں گے میرے انشاءاللہ تو لطف لیں گے آپ. بڑے باریک ذہن والے لوگ بیٹھے ہوئے, بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. بھئی نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, تاسیس ایماں ہم کریں گے, تکمیل ایماں علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, تقدیر کو ہم لکھیں گے, مقدر کو علی بتائیں گے, اور چاند کو شک ہم کریں گے, سورج کو علی بتائیں گے. علی حق. بھئی میرے نبی یہ بتانا چاہتا ہے من کن تو مولا کے اندر, من کن تو مولا فہد علی مولا ہم نے بارہا سن لیا, بارہا پڑھ لیا علماء و ذاکرین نے, لیکن میرا مولا اس کے اندر فرمانا کیا چاہتا ہے؟ من کن تو مولا فہد علی مولا, اس کے اندر پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ بس آخری جملہ فضائل کا میرا مولا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو قرآن ہمارا, توجہ ہے سر صاحب, قرآن ہمارا پڑھائے علی, قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے سلام گرائے علی, نبوت ہماری, محمد علی کی, رسالت ہماری, ولایت علی کی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, طاہا ہم ہوں گے, آل یاسین علی. بھائی من کن تو مولا علی ہوں گے, الحمد للہ ہم ہوں گے. بھائی میں جب ممبر پہ آیا تھا ایک مجبوری بیان کرنے لگا ہوں, بس مصاحب علی سے جلنے والوں کی مجبوری ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں, علی کی شان میں کچھ بھی کہیں,
انہیں ہضم نہیں ہوتے، لیکن میں پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کے فضائل کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، علی کی شان میں قرآن کی آیتیں تو اتر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میری مجبوری کیا ہے کہ جب میں ممبر پہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے سورہ انفال کی آیت پڑھی، میں نے مائدہ کی آیت پڑھی، الحدید کی آیت پڑھی، میں سورہ انفال پڑھوں اس میں علی، سورہ حدید پڑھوں اس میں علی، سورہ کوثر پڑھوں اس میں علی، سورہ احزاب پڑھوں اس میں علی، سورہ انفال پڑھوں اس میں علی، بھائی بسم اللہ میں علی، زمین پہ علی، فرش پہ علی، ممبر پہ علی، محراب میں علی، مسجد میں علی، میدان میں علی، نہروان میں علی، جمل میں علی، غدیر میں علی، خندق میں علی، نہروان میں علی، جمل میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، اور ہر جگہ تمہیں علی ملیں گے، علی سے چلنے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر تم علی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک جگہ ہے جہاں تمہیں علی نہیں ملیں گے، جہنم میں چلے جاؤ، وہاں علی نہیں ملیں گے۔ بس عزادارو، نہ سمجھ سکا یہ زمانہ علی اولاد علی۔ عزادارو، جب میرے حسین نے کہا، اپنے اہل حرم سے کہنے لگے کہ دیکھو کلمہ طیبہ خطرے میں ہے، دین خدا خطرے میں ہے، میرے حسین نے ایسے ہی نہیں کہا، بلکہ جب اہل حرم پہنچے ہیں دربار شام میں تو یزید نے اعلان کروایا کہ نہ کوئی آیت اتری، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی ملک اترا، نہ کوئی دین آیا، یہ بنو ہاشم نے ملک و مال حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا۔ حسین نے تو چشم امامت سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور اہل حرم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو کلمہ طیبہ خطرے میں ہے، دین خدا خطرے میں ہے، دست خدا سے بیعت مانگی جا رہی ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ عباس نے کہا میں حاضر ہوں، جناب قاسم کہنے لگے میں حاضر ہوں، اور محمد نے کہا ہم حاضر ہیں۔ ایک بار علی اکبر نے کہا بابا آپ نے تو مجھے مانگا ہی اس دن کے لیے تھا کہ شبیہ رسول جب میدان میں جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں شبیہ رسول ہے وہیں سیرت رسول ہے۔ عزادارو، بس ایک جملہ مصائب کا زحمت دماغ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، چلا میں فیصلہ کے حوالے۔ عزادارو، مولا علی اکبر اتنے حسین تھے اور اتنا پیار تھا حسین علی اکبر سے۔ ایک بار ایک شخص نے خواب دیکھا اور مولا حسین سے فرمانے لگا کہ میں اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ کہا بتا تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ عزادارو، حسین نے غلام کو اشارہ کیا، غلام ننھے سے علی اکبر کو لے کے حاضر ہوئے۔ جیسے ہی علی اکبر آئے تو صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا میں نے خواب میں انہی کو دیکھا۔ عزادارو، علی اکبر شبیہ رسول تھے۔ حسین فرماتے ہیں تیرا خواب سچ ہے، میرا بیٹا علی اکبر بالکل شبیہ رسول ہے، اس کی صورت، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی رفتار بالکل رسول جیسی ہے، اور جتنی محبت مجھے میرے نانا سے تھی اتنی محبت مجھے میرے علی اکبر سے، جو گریہ کرنے کے لیے آئے۔ عزادارو، ساری رات حسین علی اکبر کے سرہانے کھڑے رہتے تھے۔ علی اکبر سے بہت محبت تھی نا عزادارو۔ عزادارو، ایک بار علی اکبر بیمار ہو گئے، سلام ہے ام لیلہ پر جو ساری رات علی اکبر کے سر پہ ٹھنڈیاں پٹیاں کرتی رہی۔ ایک بار ام لیلہ کو نیند آ گئی، عزادارو چونک کے اٹھی تو کہنے لگی حسین ارے میں نے کوئی سایہ دیکھا ہے جو علی اکبر کے اوپر جھکا ہوا تھا، نہ جانے یہ کس کا سایہ تھا، ارے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عزادارو، ایک بار حسین فرماتے ہیں ام لیلہ تم سو گئی تھی تو میں علی اکبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ اگر بچہ پانی مانگے گا تو میں علی اکبر کو پانی پلاؤں گا۔ عزادارو، حسین کو بڑی محبت تھی علی اکبر سے، شبیہ رسول ہے نا علی اکبر، سیرت رسول ہے علی اکبر۔ عزادارو،
हज़ारों उम्मुल बनीन फरमाती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा अब्बास शहीद हो गया होगा। जुमला अब्बास के नाम पे भी सुनते जाओ। उम्मुल बनीन फरमाती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा अब्बास शहीद हो गया होगा, इसलिए कि अब्बास बहुत शुजा थे, बहुत बहादुर थे। जब भी जंग लड़ते थे तो पता नहीं चलता था कि अली जंग कर रहे हैं कि अब्बास जंग कर रहे हैं। इतने शुजा थे अब्बास कि उम्मुल बनीन को यकीन ना आता था कि अब्बास शहीद हो गए हैं। लेकिन एक बार जब उम्मुल बनीन ने सुना कि सकीना को तमाचे लग गए, ज़ैनब की चादर छिन गई, कहती है अब्बास अब मुझे यकीन आ गया कि तू शहीद हो गया है। अरे इसीलिए तो सकीना के कानों से बालियां छीन ली गई, सकीना को तमाचे लग गए, अरे ज़ैनब के चादर छीन ली गई। बस आखिरी जुमला मसाइब का। अज़ादारों, एक बार अब्बास दरिया में उतरे, फौजी अश्किया भागने लगी कि अब अली का शेर जलाल में आ गया है, अब किसी को पनाह नहीं मिलेगी। एक बार अब्बास में जलाल में आ गए और दरिया में उतरे, चुल्लू में पानी लिया और फौजी अश्किया को दिखाया कि बताओ अब दरिया पर कब्जा हमारा है या तुम्हारा। और चुल्लू में पानी लेने के बाद वापस दरिया के मुंह पे डाल दिया। अज़ादारों, एक बार अब्बास ने मशकीज़े को खोला, पानी भरा, मशकीज़े का तस्मा कसा। अज़ादारों, खैमे की जानिब चल दिए, आलम लेते हुए खैमे की जानिब चल दिए। सकीना दूर से देख रही है कि मेरा चचा अब्बास आ रहा है, कहने लगी अरे बच्चों आ जाओ और पानी मिल जाएगा। अरे मेरे चचा अब्बास ने जो वादा किया था वो वादा निभाने लगा है, सब सूखे कूदे लेके आ जाओ। और हज़ारों नन्हे नन्हे बच्चे आ गए सूखे कूदे लेके कि हम चचा अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं। हज़ारों, लेकिन एक बार अलम इधर को लेकर रहा था, कभी इधर हो रहा था। सकीना देख रही है, एक बार अलम गिर गया, सकीना की आस टूट गई। हज़ारों, एक बार हुसैन ने कहा अरे मौला मौला मेरे भाई के बाजुओं की खैर। हज़ारों, एक बार अब्बास ने आवाज दी भैया हुसैन में गिर गया।